مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز جانے دو۔ ایسے کیسے بیبی گرل؟ بچہ پیدا کرنے کے لیے آئی ہو نا، تو پریگننٹ کیے بغیر کیسے جانے دو؟ مجھے آج ہی تمہارے وجود میں اپنا وارث انڈیلنا۔ اس کو مکمل بے حجاب کرتا وہ اس کے پورے وجود پر لب رکھنے لگا، پھر اس کی چیخیں نکلوا گیا، میری ماں کو چھوڑ دو پلیز۔ وہ مشہور گینگسٹر اس کی ماں کو کڈنیپ کیے اس حسین لڑکی سے اپنا وارث چاہتا تھا۔ میں تھک گیا ہوں، تم میری گود میں بیٹھ کر اوپر آؤ۔ نہیں پلیز، وہ سسکی جب اذلان گہرا جھٹکا دیا اور سرخ۔ تم لوگ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، بادشاہ کبھی خود جنگ شروع نہیں کرتا، لیکن جب کرتا ہے تو قبرستان چھوٹا پڑ جاتا ہے، اذلان نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ جلد بازی، صرف اعتماد تھا، جو سامنے کھڑے 7 آدمیوں کے جسم میں سرد لہر دوڑا گیا۔ پورے ہال میں خاموشی پھیل گئی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ سانس کی آواز بھی اونچی آئے۔ سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا آدمی کانپتے ہاتھوں سے فرش پکڑے مسلسل رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سنگ مرمر کے فرش پر گر رہے تھے، جبکہ اذلان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس نے جیب سے سفید دستانہ نکالا اور پہن لیا، پھر بغیر کسی جذبات کے اس شخص کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے غلطی نہیں کی، تم نے میری سلطنت کو چیلنج کیا ہے، اس نے بہت آہستگی سے کہا، اور اگلے ہی لمحے گولی چلنے کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ آدمی کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، جبکہ باقی سب لوگ نظریں جھکا کر کھڑے رہے، کسی نے پلک تک نہ جھپکی۔ اذلان نے اپنی جیکٹ کی آستین سیدھی کی اور لاش کی طرف دیکھے بغیر دروازے کی جانب چل دیا۔ اس کے پیچھے درجن بھر مسلح آدمی خاموشی سے چل پڑے، جیسے یہ سب معمول کی بات ہو۔ شہر کے دوسرے کونے میں صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، سڑکوں پر ٹریفک بڑھنے لگی تھی، کیفے کھل رہے تھے، یونیورسٹی جانے والے طلباء جلدی جلدی ناشتے کر رہے تھے، اور اسی مصروف شہر میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کی بیلکنی میں ایک لڑکی ہاتھ میں کافی کا مگ لی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال ہوا کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبکہ میز پر کھلی ہوئی کئی فائلیں پڑی تھیں۔ عنایت جلدی کرو، تمہیں پھر لیٹ ہونا ہے کیا؟ باہر سے آواز آئی۔ بس 2 منٹ امی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عنایت نے آخری گھونٹ لیا اور میز پر رکھی فائل اٹھا لی۔ وہ کرمنل سائیکالوجی کی طالبہ تھیں، مگر صرف طالبہ نہیں، اسے لوگوں کے چہرے پڑھنے کا جنون تھا۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ ہر انسان کی آنکھیں اس کی زبان سے زیادہ سچ بولتی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی میں اس کے پروفیسر بھی اس کے مشاہدے کی صلاحیت پر حیران رہتے تھے۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر باہر نکلی ہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ ہیلو، عنایت فوراً یونیورسٹی مت آنا، سیدھا سینٹرل پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچو۔ کیوں؟ تمہارے پروفیسر بھی وہیں ہیں، ایک عجیب کیس آیا ہے۔ عنایت نے حیرت سے فون بند کیا اور فوراً ٹیکسی روک لی۔ پورے راستے اس کے ذہن میں صرف ایک سوال گھومتا رہا کہ ایسا کون سا کیس ہے جس کے لیے ایک طالبہ کو بھی بلایا گیا ہے؟ پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر غیر معمولی رش تھا، میڈیا کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور ہر چینل کا رپورٹر لائیو جا رہا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری پورا علاقہ گھیرے ہوئے تھی۔ عنایت اندر داخل ہوئی تو اس کے پروفیسر پہلے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر آ ہی گئیں تم، انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہوا کیا ہے سر؟ آؤ خود دیکھ لو۔ چند منٹ بعد وہ ایک بڑے ہال میں داخل ہوئی جہاں 7 لاشیں سفید چادروں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ہر لاش کے پاس ایک ہی چیز رکھی تھی، سیاہ رنگ کا شطرنج کا بادشاہ۔ عنایت ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ اس نے پہلی لاش دیکھی، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ 7 لاشوں کے چہرے پر خوف جمع ہوا تھا، جیسے مرنے سے پہلے انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو جس کا تصور بھی ناممکن تھا۔ کیا سمجھ آئی؟ پروفیسر نے پوچھا تو عنایت آہستہ آہستہ ہر لاش کے ارد گرد چکر لگانے لگی۔ اس نے زخمی جگہ دیکھی، ہاتھوں کی پوزیشن دیکھی، پھر شطرنج کا مہرہ اٹھایا اور کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ یہ عام قاتل نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہے؟ جس نے یہ سب کیا ہے وہ طاقت دکھانا نہیں چاہتا، وہ پیغام دینا چاہتا ہے۔ ایک افسر نے حیرت سے پوچھا، کیسا پیغام؟ عنایت نے شطرنج کا بادشاہ میز پر رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ اصل بادشاہ صرف ایک ہے، باقی تو سب مہرے تھے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں موجود کئی افسر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کسی کے چہرے پر بے یقینی تھی تو کسی پر خوف۔ اسی لمحے شہر کے دوسرے کنارے پر ایک بلند عمارت کی آخری منزل پر اذلان شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا پورا شہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، جبکہ سامنے بڑی اسکرین پر نیوز چینل چل رہا تھا۔
رپورٹر مسلسل انہیں 7 لاشوں کی خبر سنا رہا تھا۔ سر لڑکی نے صرف 10 منٹ میں اندازہ لگا لیا۔ پیچھے کھڑے شخص نے احترام سے کہا۔ اذلان کے ہونٹوں پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ نام عنایت سکندر، عمر 24 سال اور کرمنل سائیکالوجی کی طالبہ ہے۔ اذلان نے اسکرین پر عنایت کی تصویر دیکھی جو میڈیا سے بچتے ہوئے باہر نکل رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے نظریں ہٹائے بغیر کہا، آج سے اس کی ہر سانس کی خبر مجھے چاہیے۔ جی سر۔ اسے معلوم بھی نہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا۔ جی سر۔ اور اگر کوئی اس تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اذلان نے پہلی بار مڑ کر اپنے آدمی کی آنکھوں میں دیکھا، تو اس کی موت کے بعد مجھے خبر دینا۔ اس نے سنجیدگی سے بات مکمل کی۔ سر، ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ پیچھے کھڑے آدمی نے ہلکی جھجک کے ساتھ کہا۔ پوچھو۔ اذلان نے کھڑکی سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ وہ صرف ایک طالبہ ہے۔ اتنی اہم کیوں ہے؟ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی اور پھر اذلان نے کافی کا کپ میز پہ رکھا اور آہستہ سے مسکرایا، کیونکہ وہ سوچتی نہیں، دیکھتی ہے، اور جو لوگ دیکھ لیتے ہیں وہ ایک دن سچ تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اگر وہ آپ تک پہنچ گئی تو پھر اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ میرے خلاف کھڑی ہوگی یا میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلی، جبکہ اس کے پیچھے پورا سیکورٹی اسٹاف حرکت میں آ گیا۔ عمارت کی ہر منزل پر اس کی آمد کے ساتھ خاموشی اور احترام ایک ساتھ محسوس ہونے لگتا تھا۔ کوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور دوسری طرف عنایت پولیس ہیڈ کوارٹر سے نکل کر پارکنگ کی طرف جا رہی تھی، مگر اس کے قدم اچانک رک گئے۔ کیا ہوا؟ اس کے پروفیسر نے چونک کر پوچھا۔ ہمیں کچھ دکھایا نہیں گیا۔ کیا مطلب؟ 7 لاشیں تھیں لیکن جرم کی جگہ کی تصویریں نہیں تھیں، گولیوں کی سمت نہیں بتائی گئی، قاتل کا انداز نہیں بتایا گیا۔ ایسا کیوں؟ پروفیسر چند لمحے خاموش رہا، کیونکہ وہ فائلیں خفیہ ہیں۔ عنایت نے گہری نظر سے انہیں دیکھا۔ نہیں سر، بات کچھ اور ہے۔ پولیس کچھ چھپا رہی ہے۔ اس لمحے ایک سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی ان کے سامنے گزری۔ اس کے شیشے مکمل سیاہ تھے، اسی لیے اندر بیٹھا شخص نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن عنایت کی نظر ایک لمحے کے لیے گاڑی کے اندر اٹکی اور پھر وہ بے اختیار مڑ کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ عجیب بات ہے۔ کیا؟ ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا تھا۔ پروفیسر نے مسکرا کر بات ٹال دی، مگر عنایت کے دل میں ہلکی سی بے چینی اتر چکی تھی۔ اسی گاڑی کے اندر اذلان خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں موبائل اسکرین پر تھیں، جہاں گاڑی کے باہر لگے خفیہ کیمرے کی لائیو ویڈیو چل رہی تھی۔ اسکرین پر عنایت صاف نظر آ رہی تھی۔ سر، وہ گاڑی کی طرف دیکھ رہی ہیں، ڈرائیور نے اسے بتایا تھا، جس پر وہ سر ہلا گیا۔ کیا انہیں شک ہو گیا؟ اذلان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اسے صرف احساس ہوا ہے۔ شک اور احساس میں فرق بہت بڑا ہے۔ گاڑی چند سیکنڈ بعد شہر کی مصروف سڑکوں میں گم ہو گئی۔ شام ہوتے ہی عنایت اپنے کمرے میں بیٹھی تمام نوٹس دوبارہ پڑھ رہی تھی۔ اس نے 7 لاشوں کا ایک خاکہ بنایا، پھر درمیان میں شطرنج کا بادشاہ بنا کر کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے خود سے سرگوشی کی اور اسی وقت اس کا فون بجا۔ ہیلو، مس عنایت سکندر؟ جی، کون؟ کل صبح 9 بجے آپ کو دوبارہ پولیس ہیڈ کوارٹر آنا ہوگا۔ کیوں؟ ایک نئی لاش ملی ہے۔ یہ سن کر عنایت کے ہاتھ رک گئے۔ کیا؟ اس کے پاس سے بھی شطرنج کا بادشاہ ملا؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی۔ آپ آ جائیں، پھر بات ہوگی۔ کال کٹ گئی۔ پتہ نہیں کون درندہ ہے یہ، مگر اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ رکنے والا نہیں ہے۔ ادھر شہر سے کئی میل دور ایک ویران فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں ایک شخص کرسی سے بندھا ہوا ہانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خون جمع ہوا تھا اور خوف سے اس کی آنکھیں پھیل چکی تھیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اذلان اندر داخل ہوا۔ وہ بندھے ہوئے شخص کے سامنے آ کر رکا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، وہ روتے ہوئے بولا۔ اذلان نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے رکھی اور بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں سر، اگر وہ واقعی صرف اتفاق سے اس فائل تک پہنچی ہو تو؟ محافظ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اتفاق صرف کمزور لوگ مانتے ہیں، اذلان نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ پھر حکم دیں۔ ابھی نہیں، ابھی وہ خود چل کر وہاں پہنچے گی جہاں میں چاہتا ہوں۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اذلان کرسی سے اٹھا اور تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدموں کی آواز سنسان راہداری میں گونج رہی تھی، جبکہ پیچھے بندھا وہ شخص خوف سے کانپتا رہ گیا۔ باہر رات پوری طرح اتر چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا فارم ہاؤس کے درختوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر اذلان کے چہرے پر کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا صرف ایک لفظ بولا، چلو۔ ادھر رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کمرے کی تمام بتیاں بند تھیں، صرف میز پر رکھا ایک چھوٹا سا لیمپ چل رہا تھا۔ اس کے سامنے شہر کا نقشہ پھیلا ہوا تھا،
وہ ساتوں قتل کی جگہوں پر سرخ نشان لگا چکے تھے۔ کافی دیر تک نقشے کو دیکھنے کے بعد اس کی نظریں ایک مقام پر رک گئیں۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اس نے خود سے کہا۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ کھولا اور نقشہ بڑا کیا، پھر ایک ایک مقام کو ملانا شروع کیا۔ چند سیکنڈ بعد اس کے ہاتھ خود بخود رک گئے۔ او مائی گاڈ! ساتوں مقامات کو جوڑنے پر نقشے کے درمیان شطرنج کے بادشاہ جیسی شکل بن گئی تھی۔ عنایت کی سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ یہ قتل جگہ دیکھ کر نہیں کیے گئے، یہ پورا شہر ایک شطرنج کا بورڈ بنایا گیا ہے۔ اسی لمحے اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا۔ اب تک دماغ کھپا رہی ہو؟ کیوں نازک جان کو تکلیف دے رہی ہو ڈارلنگ؟ ہاں، تم صحیح سمت میں سوچ رہی ہو، لیکن منزل تو ابھی بہت دور ہے، ایک ہی دن میں نہیں پہنچ پاؤ گی۔ آرام کرو، گڈ بائے۔ عنایت کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً کال بیک کی مگر نمبر بند ہو چکا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اسی وقت اس کے اپارٹمنٹ کی بجلی اچانک چلی گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ باہر تیز ہوا کے ساتھ بارش شروع ہو چکی تھی۔ عنایت نے موبائل کی ٹارچ چلائی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، سامنے کوئی نہیں تھا، صرف فرش پر ایک سیاہ ڈبہ رکھا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر ہمت کر کے ڈبہ اٹھایا اور اندر لے آئی۔ ڈبہ کھولتی اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اندر ایک سیاہ شطرنج کا بادشاہ رکھا تھا۔ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر کچھ لکھا تھا، دماغ سے کھیلنا بند کر دو جانا، میں اپنی مرضی کے بغیر تم لوگوں کے ہاتھ آنے والا نہیں۔ عنایت کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسی لمحے عمارت کے سامنے سڑک کی دوسری طرف کھڑی ایک سیاہ گاڑی میں بیٹھا اذلان خاموشی سے اسے بالکنی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دوربین نہیں تھی کیونکہ اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کے ارد گرد بیٹھے محافظ مکمل خاموش تھے۔ سر، تحفہ پہنچ گیا، ایک آدمی نے کہا۔ اس کا رد عمل، وہ ڈر گئی ہے لیکن بھاگی نہیں۔ اذلان کے ہونٹوں پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مجھے یہی دیکھنا تھا۔ اب اگلا قدم؟ اذلان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بجلی چمک رہی تھی۔ اب وہ مجھے ڈھونڈے گی، اور اگر پولیس پہلے پہنچ گئی تو؟ آپ یہ ناکارہ پولیس، وہ صرف لاشیں ڈھونڈتے ہیں، ان کے دماغوں میں رہتا ہوں میں۔ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کے دماغ اپنی سمت آنے دوں؟ یہ کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ اندھیرے میں گم ہو گئی، جبکہ عنایت ابھی تک اپنے کمرے میں کھڑی اس سیاہ مہرے کو دیکھ رہی تھی۔ صبح ہونے سے چند منٹ پہلے شہر کے ایک پرانے حصے میں اچانک پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج اٹھے۔ ایک اور لاش مل چکی تھی، لیکن اس بار منظر پہلے سے مختلف تھا۔ لاش کے ساتھ شطرنج کا بادشاہ نہیں تھا، اس کی جگہ سفید رنگ کی ملکہ رکھی ہوئی تھی۔ پورے علاقے میں کھلبلی مچ گئی۔ ہر افسر ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ پہلی بار قاتل نے اپنا انداز بدلا تھا۔ ادھر اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا اذلان موبائل اسکرین پر تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس نے تصویر پر انگلی پھیرتے ہوئے بہت آہستہ سے کہا، بادشاہ نے پہلی چال چل دی، اب ملکہ کی باری ہے۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ جی سر، وہ پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی ہے۔ اذلان نے آنکھیں بند کی اور مسکرا دیا۔ اچھا ہے، اب اصل کھیل شروع ہوگا۔ پھر مجھے کیوں پکڑا؟ کیونکہ تم ابھی تک زندہ ہو۔ وہ شخص کچھ سمجھ نہ سکا۔ اذلان نے جیب سے پرانی تصویر نکالی اور اس کے سامنے رکھی۔ تصویر دیکھتی اس شخص کا رنگ اڑ گیا۔ یہ چہرہ پہچانتے ہو؟ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ نہیں۔ اذلان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اچانک برف جیسی ہو گئی۔ جھوٹ بولنے والے مجھے پسند نہیں۔ اگلے ہی لمحے باہر سے قدموں کی آواز آئی اور ایک آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ سر، مسئلہ ہو گیا ہے۔ اذلان نے نظریں اس پر جما لیں۔ بولو۔ جس فائل کو ہم نے 10 سال سے چھپا رکھا تھا، کسی نے اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اذلان کے چہرے سے پہلی بار مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کس نے؟ ابھی نام نہیں ملا، لیکن جس آئی پی سے کوشش ہوئی ہے وہ یونیورسٹی کے نیٹ ورک کی ہے۔ اذلان چند لمحے مکمل خاموش رہا اور پھر اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، عنایت سکندر پر نظر مزید سخت کر دو۔ سر، کیا وہی ہے؟ اذلان نے بندھے ہوئے شخص کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر آہستہ سے بولا، مجھے امید نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ اس کھیل میں داخل ہو گئی تو پھر واپسی کا تو کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کل تک بادشاہ تھا اور آج ملکہ؟ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ایک سینئر افسر نے جھنجھلاہٹ سے کہا، وہ ہر قتل سے ایک نیا باب لکھ رہا ہے۔ عنایت نے لاش سے نظر ہٹائے بغیر جواب دیا۔ پورا کرائم سین خاموش ہو گیا۔
ہر نظر اس لڑکی پر آ کر رک گئی جس نے صرف چند گھنٹوں میں پولیس کی پوری ٹیم کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بارش ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی رکی تھی۔ سڑک گیلی تھی، سرخ اور نیلی لائٹوں کی چمک پانی میں عجیب سا منظر بنا رہی تھی۔ سفید چادر کے نیچے پڑی لاش کے پاس واقعی اس پر سیاہ بادشاہ نہیں بلکہ سفید ملکہ رکھی تھی۔ عنایت نے دستانے پہنے اور بہت احتیاط سے اس مہرے کو اٹھایا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ سب؟ اس نے مہرہ سب کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ایک افسر نے بے صبری سے پوچھا۔ یہ بالکل نیا ہے، اس پر ایک بھی خراش نہیں، جبکہ کل والے 7 مہروں پر ہلکی ہلکی رگڑ کے نشان تھے۔ اس نے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ کہ کل اور آج کا پیغام ایک ہی شخص نے ضرور دیا ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر انداز بدلا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس تبدیلی کو محسوس کریں۔ پروفیسر نے دلچسپی سے عنایت کی طرف دیکھا۔ وجہ؟ عنایت چند لمحے سوچتی رہی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، کیونکہ کھیل میں ایک نیا کردار داخل ہو چکا ہے۔ کون؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن اب صرف بادشاہ نہیں رہا، اب ملکہ بھی آ گئی ہے۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا آیا۔ سر، لاش کی شناخت ہو گئی ہے۔ کون ہے؟ ملک ہاضم۔ یہ نام سنتے ہی 3-4 افسروں کے چہرے بدل گئے۔ ناممکن! ایک افسر بے اختیار بول اٹھا۔ تم جانتے ہو اسے؟ عنایت نے فوراً پوچھا۔ کمرے جیسے خاموشی پورے کرائم سین پر اتر آئی۔ آخرکار ایک افسر نے گہرا سانس لیا۔ وہ شہر کا سب سے بڑا اسلحہ سپلائر تھا، لیکن کبھی پکڑا نہیں گیا۔ عنایت نے چونک کر دوبارہ لاش کی طرف دیکھا۔ تو قاتل عام لوگوں کو نہیں مار رہا؟ مطلب؟ اب تک جتنے لوگ مرے ہیں سب کسی نہ کسی جرم سے جڑے ہوئے تھے۔ پروفیسر نے حیرت سے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہ شخص قاتل ضرور ہے، لیکن اندھا قاتل نہیں۔ وہ اپنے شکار خود چنتا ہے۔ چند لمحے سب خاموش رہے۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی نے قاتل کے لیے نفرت کے بجائے تجزیہ کیا تھا۔ ادھر شہر کے وسط میں واقع شیشے کی بلند عمارت کی آخری منزل پر اذلان اپنے دفتر میں بیٹھا ایک پرانی فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے دیوار پر لگی بڑی اسکرین پر کرائم سین کی لائیو فوٹیج چل رہی تھی۔ سر، اس نے پھر صحیح اندازہ لگایا۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اذلان نے فائل بند کر دی۔ وہ اندازہ نہیں لگا رہی، وہ مجھے پڑھ رہی ہے۔ پھر کیا کریں؟ اب اسے غلط راستہ دکھانا ہوگا۔ ریحان نے سر ہلایا۔ حکم دیں۔ اذلان اپنی کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ نیچے پورا شہر جاگ چکا تھا۔ گاڑیاں چیونٹیوں کی طرح چل رہی تھیں، لوگ اپنے معمولات میں مصروف تھے، جبکہ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ انہی سڑکوں کے نیچے ایک ایسی جنگ چل رہی ہے جس کا انجام پورے شہر کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اسے ایک فائل پہنچاؤ۔ کون سی؟ فائل نمبر 29۔ ریحان کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ سر، وہ تو جعلی ہے۔ اذلان نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اسی لیے تو بھیج رہا ہوں۔ ریحان سر ہلا گیا۔ یہ کمینہ نہیں سدھر سکتا۔ ادھر عنایت پولیس ہیڈ کوارٹر واپس پہنچ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں مسلسل ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ اگر قاتل مجرموں کو مار رہا ہے تو پھر پولیس اسے پکڑنے میں اتنی بے چین کیوں ہے؟ اسی لمحے اس کی میز پر ایک بھورا لفافہ آ کر گرا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، مگر سامنے کوئی نہیں تھا۔ لفافے پر صرف ایک لفظ لکھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ وہ آہستہ سے لفافہ کھولنے لگی، جبکہ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس لفافے کے اندر موجود ایک کاغذ اسے سیدھا اس شخص کے جال میں لے جانے والا تھا جسے پورا شہر صرف ایک نام سے جانتا تھا، بادشاہ۔ یہ لفافہ یہاں کس نے رکھا؟ عنایت نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کون سا لفافہ؟ سامنے بیٹھے افسر نے حیرت سے کہا۔ یہی جو ابھی میری میز پہ رکھا گیا ہے، مس عنایت۔ یہاں تو پچھلے 10 منٹ سے کوئی آیا ہی نہیں۔ عنایت کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ جس نے پورے کمرے پر ایک نظر ڈالی۔ ہر شخص اپنے کام میں مصروف تھا۔ کسی کے چہرے پر ایسی گھبراہٹ نہیں تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اس نے دوبارہ لفافے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اندر موجود کاغذ نکال لیا۔ کاغذ پر صرف ایک نقشہ بنا ہوا تھا، شہر کا نقشہ، مگر اس پر ایک جگہ سرخ دائرہ بنا ہوا تھا، جبکہ نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا۔ اگر تمہیں اپنی ماں کی زندگی عزیز ہے تو آج رات 12 بجے یہاں آنا، اکیلی، کسی کو خبر کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ تم پر پل میں میری نظر، میں ہوں تمہارا ایک غلط قدم تمہاری ماں کی جان لے سکتا ہے۔ عنایت کی جان نکلی تھی۔ کافی دیر تک خاموش کھڑی رہی۔ کیا ہوا؟ پروفیسر نے قریب آتے ہوئے پوچھا تو عنایت نے فوراً کاغذ اپنی فائل کے اندر رکھ لیا۔ کچھ بھی نہیں سر، بس پرانے نوٹس ہیں۔ وہ جانتی تھی وہ شخص بہت چالاک ہے، کہیں اس کی ماں کو جان سے ہی نہ مار دے۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ اسی وقت ایک نوجوان افسر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ سر، ایک عجیب سی بات ہوئی ہے۔
اب کیا ہوا؟ کل والی 7 لاشوں کے فون ریکارڈ مل گئے. پھر مرنے سے صرف 5 منٹ پہلے 7 کو ایک ہی نمبر سے کال آئی تھی. عنایت چونک گئی. نمبر ٹریس ہوا نہیں. جیسے ہی کال ختم ہوئی نمبر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. کال کتنی دیر چلی؟ صرف 7 سیکنڈ. عنایت نے بے اختیار اپنی ڈائری کھولی اور لکھ لیا 7 لاشیں 7 سیکنڈ. شطرنج کے 7 مہرے. ختم. وہ جتنا سوچ رہی تھی معاملہ اتنا ہی پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا. ادھر شہر سے دور ایک خفیہ مقام پر اذلان کے سامنے ایک بہت بڑی اسکرین روشن تھی. اس اسکرین پر پولیس ہیڈ کوارٹر کے مختلف حصے دکھائی دے رہے تھے. ریحان خاموشی سے اس کے برابر آ کھڑا ہوا. سر، لفافہ اس تک پہنچ گیا. رد عمل، اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. اذلان کے چہرے پر اطمینان آیا. اچھی بات ہے. اس کا مطلب وہ خطرہ مول لینے کو تیار ہے. آخر اس کی ماں کی زندگی کا سوال ہے. پولیس کو بتانے کی بیوقوفی نہیں کرے گی. اور اگر وہ پولیس کو ساتھ لے آئی تو؟ اذلان ہلکا سا مسکرایا. تو اسے وہی نظر آئے گا جو میں دکھانا چاہتا ہوں. ریحان نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی چمک ابھری جسے اذلان نے بھی محسوس کر لیا. کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سر، ایک سوال ہے، پوچھو. آپ اس لڑکی کو مار کیوں نہیں دیتے؟ اور آپ نے اس کی ماں کو تو اغوا کیا ہی نہیں ہے. یہ سن کر کمرے کی فضا یکدم بدل گئی. تو اذلان نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا. تمہیں لگتا ہے کہ ہر مسئلہ گولی سے ختم ہوتا ہے؟ میں اسے مار نہیں سکتا، نہ ہی اس کی ماں کو نقصان پہنچا سکتا. میں جانتا ہوں وہ یہ پیپر پڑھ کر اپنے گھر نہیں جائے گی، بلکہ میرے بتائے ہوئے مقام تک ہی پہنچے گی. موت ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. زیادہ تر تو ہے. وہ ہولے سے بڑبڑایا. نہیں ریحان، کچھ لوگ دشمن نہیں ہوتے، کچھ لوگ راستہ ہوتے ہیں. ریحان خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں سوال پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا. مگر پوچھ کر مرنا تھوڑی تھا. تبھی زبان بند رکھنے میں عافیت جانی. ادھر شام ڈھلنے لگی تھی. عنایت یونیورسٹی سے نکل کر سیدھی گھر پہنچی جہاں تالا لگا ہوا تھا. وہ پریشان ہوگی اپنی ماں کو کال کی، لیکن فون بند تھا. وہ اسی مقام کے قریب پہنچی اور دوبارہ وہ نقشہ نکال کر زمین پر رکھ دیا. سرخ دائرہ شہر کے ایک پرانے گودام پر بنا تھا جو پچھلے کئی سال سے بند پڑا تھا. اس نے گھڑی دیکھی. رات کے 12 بجنے میں بھی 4 گھنٹے باقی تھے. وہ مسلسل خود سے لڑ رہی تھی، پولیس کو بتائے یا نہ بتائے. آخرکار اس نے موبائل اٹھایا اور پولیس چیف کا نمبر کھولا. انگلی کال کے بٹن تک گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ رک گئی. اگر یہ واحد موقع ہوا تو؟ اس نے گہرا سانس لیا اور موبائل بند کر دیا. اذلان اسکرین پر اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا. پھر اس نے ریحان کو مخاطب کیا. آج رات کھیل کی پہلی چال چلی جائے گی. اگر وہ نہ آئی تو؟ ریحان نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا. وہ آئے گی. اذلان نے یقین سے کہا. اتنا یقین کیسے؟ ماں کی محبت میں. عنایت کی والدہ سر گئی تھی جہاں ان کا موبائل چوری کر لیا گیا تھا اور وہ اپنی دوست کے گھر چلی گئیں. عنایت اس بات سے ناواقف تھی. کال کچھ اس طرح سے بچھایا گیا تھا کہ عنایت خود بخود اس جال میں پھنس رہی تھی. ریحان نے مزید کچھ نہ کہا، مگر اس کے ذہن میں بار بار یہی بات گونج رہی تھی کہ آخر ایک ایسی لڑکی میں کیا خاص ہے جس کے لیے اذلان ہر قدم اتنی احتیاط سے رکھ رہا ہے. گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ 12 کے قریب پہنچنے لگیں. پورا شہر روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن شہر کے پرانے صنعتی علاقے میں برسوں سے خاموش کھڑا وہ گودام آج بھی ویسا ہی سنسان تھا. ٹوٹی دیواریں، زنگ آلود گیٹ، ہوا کے ساتھ بجتی لوہے کی چادریں. ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جگہ وقت کے ساتھ چلنا ہی بھول گئی ہو. ایک سیاہ گاڑی کچھ فاصلے پر آ کر رکی. دروازہ کھلا اور عنایت باہر اتری. اس نے ایک بار ارد گرد دیکھا، پھر موبائل کی ٹارچ بند کر دی. اگر واقعی کسی نے بلایا ہے تو اسے پہلے ہی معلوم ہوگا کہ میں آ گئی ہوں، اس نے خود سے کہا. وہ آہستہ آہستہ گودام کے اندر داخل ہو گئی. ہر قدم کے ساتھ فرش پر پڑی گرد اڑ رہی تھی. چھت سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. پورے ہال میں عجیب سی خاموشی تھی. کوئی ہے یہاں؟ اس نے بلند آواز میں کہا. اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی اور اچانک اوپر لگی ایک زرد بتی جل اٹھے. پھر دوسری، پھر تیسری. چند ہی لمحوں میں پورا ہال ہلکی روشنی سے بھر گیا. عنایت نے چونک کر سامنے دیکھا. ہال کے بالکل درمیان میں ایک لکڑی کی میز رکھی تھی اور اس میز پر شطرنج کا بورڈ سجا ہوا تھا. بورڈ کی ایک طرف صرف بادشاہ موجود تھا اور دوسری طرف صرف ملکہ.
عنایت چند قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک مردانہ آواز گونجی، تم وقت کی پابند ہو، مجھے یہ عادت پسند آئی۔ عنایت فوراً پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آواز اسپیکر سے آ رہی تھی، سامنے آؤ، میری امی کہاں ہیں؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، ابھی نہیں۔ مجھے یہاں کیوں بلایا؟ کیونکہ تم وہ دیکھ رہی ہو جو باقی سب نہیں دیکھ سکتے۔ عنایت نے نظریں تنگ کی، تم قاتل ہو؟ لہجہ سوالیہ تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہی پرسکون آواز دوبارہ سنائی دی، میں قاتل ضرور ہوں لیکن ان لوگوں کا نہیں جنہیں تم بے گناہ سمجھ رہی ہو۔ قتل قتل ہوتا ہے اور انصاف۔ عنایت خاموش ہو گئی۔ جس نظام نے برسوں قاتلوں کو بچایا ہو وہاں انصاف کون کرے گا؟ عنایت نے فوراً جواب دیا، قانون۔ ہلکی سی ہنسی پورے ہال میں گونج گئی۔ قانون؟ اس ایک لفظ میں اتنا طنز تھا کہ عنایت بے اختیار خاموش ہو گئی۔ میں اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کے ساتھ انصاف خود کرتا ہوں۔ اچانک شطرنج کے بورڈ کے نیچے سے خفیہ خانہ کھلا۔ اس کے اندر ایک موٹی فائل رکھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ 10 سال پرانا سچ۔ عنایت نے احتیاط سے فائل اٹھائی، پہلا صفحہ کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فائل میں شہر کے لیے بااثر سیاستدانوں، پولیس افسروں اور کاروباری شخصیات کی تصویریں موجود تھیں، اور ہر تصویر کے نیچے قتل، منشیات، اسمگلنگ اور غداری جیسے الزامات درج تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قانون نے کبھی مجرم مانا ہی نہیں۔ یہ ثبوت جعلی بھی تو ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، اسی لیے تو تمہیں بلایا ہے، جا کر خود تحقیق کرو۔ عنایت نے جلدی سے اگلا صفحہ پلٹا، مگر اگلے ہی لمحے پورے گودام کی بتیاں بجھ گئیں۔ چاروں طرف مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے باہر سے ٹائروں کی زوردار رگڑنے کی آواز آئی، پھر کئی گاڑیوں کے دروازے ایک ساتھ کھلے۔ پورا علاقہ گھیر لو، کوئی باہر نہ جانے پائے، کسی نے بلند آواز میں چلایا۔ عنایت کا دل دھڑک اٹھا، پولیس؟ مگر اسپیکر سے آنے والی آواز بالکل پرسکون تھی، نہیں، پولیس نہیں، پھر کون؟ چند لمحوں بعد وہی آواز پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گئی، میرے دشمن۔ اسی لمحے گودام کے مرکزی دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا اور لوہے کا دروازہ اندر کی طرف گر گیا۔ سب اپنی اپنی جگہ سنبھالو، آج کوئی بھی زندہ باہر نہیں جانا چاہیے۔ باہر سے کسی کی گرجدار آواز پورے گودام میں گونجے۔ عنایت نے اندھیرے میں فائل کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ ہر طرف قدموں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لوہے پر جوتوں کی ٹھک ٹھک پورے ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ تم نے مجھے یہاں پھنسایا ہے، اس نے غصے سے کہا۔ اگر تمہیں پھنسانا چاہتا تو اب تک تم زندہ نہ ہوتی۔ وہی پرسکون آواز دوبارہ سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے پہلی گولی چلی، پھر دوسری، پھر چند سیکنڈ کے اندر پورا گودام فائر اور فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ عنایت جھک کر ایک بڑی لکڑی کی پیٹی کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اس کے کانوں میں صرف گولیوں کی گونج تھی، دیواروں سے ٹکراتی چنگاریاں اور ٹوٹتے شیشوں کی آوازیں ہر طرف سے پھیل چکی تھیں۔ اچانک اندھیرے میں کسی نے عنایت کا بازو پکڑا۔ وہ پوری طاقت سے جھٹ پٹائی، چھوڑو مجھے، اگر زندہ رہنا ہے تو خاموش رہو۔ یہ پہلی آواز پہلی بار بالکل قریب سے سنائی دی۔ نہ اسپیکر تھا، نہ کوئی مشین، ایک زندہ انسان اس کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ عنایت نے موبائل کی ٹارچ جلانے کی کوشش کی مگر اس شخص نے فوراً اس کا ہاتھ روک لیا۔ روشنی کی تو اگلی گولی سیدھا تمہارے سر میں لگے گی۔ وہ چند لمحے ساکت رہ گئی۔ اسے صرف اتنا محسوس ہوا کہ اس شخص کا لہجہ عجیب حد تک پرسکون تھا، جیسے باہر جنگ نہیں بلکہ معمول کا دن ہو۔ میرے ساتھ چلو، میں تم پر بھروسہ کیوں کروں؟ کیونکہ اس وقت تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس نے عنایت کا ہاتھ پکڑا اور اسے تیزی سے خفیہ راہداری کی طرف لے گیا۔ دونوں جھک کر دوڑ رہے تھے جبکہ اس کے پیچھے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ اچانک ایک گولی دیوار سے ٹکرا کر پلٹی، عنایت کے کاندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ آہ! وہ لڑکھڑائی۔ اس شخص نے فوراً اسے سنبھال لیا۔ ہمت رکھو، بس چند قدم اور۔ وہ اسے ایک تنگ سرنگ کے اندر لے آیا۔ سرنگ میں مکمل خاموشی تھی، دونوں صرف تیز سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عنایت نے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر اندھیرا اتنا تھا کہ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، غیر معمولی حد تک ٹھنڈی اور بے خوف آنکھیں۔ تم کون ہو؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس شخص نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، جس آدمی کو تم ڈھونڈ رہی ہو۔ میں سوچا کہاں مجھے تلاش کرنے میں تمہیں اتنی خوار ہوتی رہو گی۔
تمہاری مشکل آسان کر دوں۔ عنایہ کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ وہ کچھ بول پاتی اس سے پہلے سرنگ کے دوسرے سرے پر اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ پوری سرنگ ہل گئی، مٹی اور پتھر ان پر گرنے لگے، جبکہ وہ شخص فوراً عنایہ کو اپنی طرف کھینچ کر دیوار سے لگا گیا۔ آنکھیں بند کرو۔ دھماکے کی روشنی ایک لمحے کے لیے سرنگ میں پھیلی اور اسی ایک لمحے میں عنایہ نے اس کا آدھا چہرہ دیکھا، وہی چہرہ جسے دیکھنے کے لیے ہر شخص بے تاب تھا۔ تم ہی ہو بادشاہ؟ عنایہ کی آواز میں حیرت بھی تھی اور بے یقینی بھی۔ میرے علاوہ کسی اور کو زیب دیتا ہے یہ نام؟ وہ آنکھ ونک کر کے مسکرایا۔ بائی دا وے میرا دوسرا نام بھی ہے۔ اور وہ کیا نام ہے میرا؟ ہاں، اذلان ازمیر، اس شخص نے انتہائی پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ سرنگ مسلسل ہل رہی تھی، اوپر سے مٹی اور چھوٹے پتھر گر رہے تھے۔ باہر فائرنگ کی آوازیں ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ عنایہ نے دوبارہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر دھماکے کے بعد ہر طرف دھواں پھیل چکا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھیں، عجیب حد تک ٹھنڈی اور پراعتماد۔ تم لوگوں کو مار رہے ہو؟ عنایہ نے سخت لہجے میں کہا۔ غلط، میں صرف ان لوگوں کو ختم کر رہا ہوں جنہیں تمہارا قانون چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اذلان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے عنایہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہی سوال مجھے بھی برسوں پہلے قانون سے تھا، جواب آج تک نہیں ملا۔ عنایہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ سرنگ کے دوسرے سرے سے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اذلان نے دھیمی آواز میں کہا۔ کون لوگ؟ جو چاہتے ہیں کہ تم وہ فائل کبھی نہ پڑھو۔ اس نے فوراً عنایہ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں تیزی سے سرنگ میں آگے بڑھنے لگے۔ سرنگ بہت تنگ تھی، کئی جگہ چھت اتنی نیچی تھی کہ جھک کر چلنا پڑ رہا تھا۔ نمی کی وجہ سے دیواروں سے پانی ٹپک رہا تھا، جبکہ ہوا میں مٹی کی بو گھلی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد دونوں ایک لوہے کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ اذلان نے جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک خفیہ کمرہ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عنایہ حیران رہ گئی۔ چاروں دیواروں پر شہر کے نقشے لگے ہوئے تھے، درجنوں تصویریں، سرخ دھماکوں سے جڑے ہوئے نام، مختلف تاریخیں، اور ایک پوری دیوار پر صرف ایک تصویر۔ وہ تصویر ایک 10-12 سالہ مسکراتے ہوئے لڑکے کی تھی۔ عنایہ بے اختیار اس تصویر کے قریب چلی گئی۔ یہ کون ہے؟ اذلان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار اس کی آواز میں ہلکی سی نمی محسوس ہوئی۔ میں۔ عنایہ چونک کر پلٹی۔ تم؟ ہاں، اس وقت جب مجھے ابھی یہ نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں انصاف صرف کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس نے تصویر کی طرف چند لمحے دیکھا، پھر نظریں ہٹا لیں۔ یہ کمرہ کیا ہے؟ عنایہ نے پوچھا۔ یہ میرے 10 سال ہیں۔ ہر وہ انسان جس نے میرے خاندان کو ختم کیا، ہر وہ شخص جس نے بچوں کو بیچا، منشیات پھیلائیں، سیاست خریدی، عدالتیں خریدی، سب یہاں موجود ہیں۔ عنایہ خاموشی سے دیواروں کو دیکھتی رہی۔ ہر تصویر کے ساتھ ثبوت بھی لگے تھے، بینک ریکارڈ، تصاویر، خفیہ دستاویزات، آڈیو ٹرانسکرپٹ، سب کچھ انتہائی منظم انداز میں موجود تھا۔ اگر تمہارے پاس اتنے ثبوت ہیں تو انہیں پولیس کو کیوں نہیں دیتے؟ اذلان ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ ان میں سے آدھی فائلیں پولیس نے ہی دفن کی تھی۔ یہ جملہ سن کر عنایہ کے قدم جیسے وہیں رک گئے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید یہ کھیل اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کے کونے میں لگا سرخ الارم تیزی سے بج اٹھا۔ ریحان کی آواز اسپیکر سے گونجی، سر وہ لوگ اندر آ چکے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ اذلان کا چہرہ ایک لمحے میں بدل گیا۔ وہ دوبارہ وہی ٹھنڈا اور بے احساس بادشاہ بن گیا۔ اس نے میز پر پڑی ایک سیاہ فائل اٹھائی اور عنایہ کی طرف بڑھا دی۔ اسے سنبھال کر رکھو، اگر یہ غلط ہاتھوں میں گئی تو اگلی لاش تمہاری ہوگی۔ میں یہ فائل کیوں لوں؟ عنایہ نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اب تمہارا نام بھی اس کھیل میں شامل ہو چکا ہے، اذلان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں تمہاری جنگ کا حصہ نہیں بنوں گی، یہ فیصلہ تمہیں کل کرنا چاہیے تھا، آج نہیں۔ عنایہ کے ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک پوری دیوار زور سے ہلی۔ اگلے ہی لمحے گولیوں کی بوچھاڑ دیوار سے ٹکرانے لگی۔ سیمنٹ کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے۔ نیچے جھکو، اذلان تقریباً حکم دیتے ہوئے بولا۔ عنایہ بے اختیار جھک گئی اور چند شعلے ان کے سروں کے اوپر سے گزری ہوئی دوسری دیوار میں پیوست ہو گئے۔ وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ عنایہ نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ اذلان نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی نظریں صرف دروازے پر جمی تھی۔
اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور 4 مسلح آدمی اندر داخل ہوئے۔ فائر! کمرہ ایک بار پھر ان کی آواز سے بھر گیا۔ اذان نے عنایت کو اپنے پیچھے دھکیلا اور بجلی کسی رفتار سے سامنے موجود میز الٹ دی۔ میز ڈھال بن گئی جبکہ وہ مسلسل جوابی فائر کرتا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ پریشانی۔ چند ہی لمحوں میں 2 حملہ آور زمین پر گر چکے تھے جبکہ باقی 2 پیچھے ہٹ گئے۔ سر، دائیں طرف سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ ریحان کی آواز دوبارہ اسپیکر سے سنائی دی۔ بیک ایگزٹ کھولو۔ اذلان نے مختصر حکم دیا۔ کمرے کی پچھلی دیوار آہستہ سے سرکنے لگی اور ایک خفیہ راستہ ظاہر ہو گیا۔ چلو۔ اذلان نے عنایت کا ہاتھ پکڑا مگر اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے کسی کے پیچھے بھاگنے کی عادت نہیں۔ ایک لمحے کے لیے اذلان کے ہونٹوں پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اور مجھے کسی کو پیچھے چھوڑنے کی عادت نہیں، وہ بے اختیار بولا تو عنایت نے اسے گھورا۔ جھوٹا کہیں کا۔ اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں تیزی سے خفیہ راستے میں داخل ہو گئے۔ وہ بھی چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ اچانک اذلان رک گیا۔ اس کی نظریں سامنے جگ گئیں۔ عنایت نے بھی آگے دیکھا تو اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ خفیہ راستے کے درمیان ایک شخص کھڑا تھا، پورا کالا لباس، چہرے پر سیاہ ماسک اور ہاتھوں میں سائلنسر لگی بندوق۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ آخرکار ملاقات ہو گئی اذلان، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ عنایت نے فوراً اذلان کی طرف دیکھا۔ یہ پہلا شخص تھا جسے اس نے اذلان کہہ کر پکارا، نہ کہ بادشاہ۔ تو اذلان نام ہے اس کا، وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس سچویشن میں بھی اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا۔ یوں ہی تو پولیس ڈپارٹمنٹ اسے ساتھ رکھتی تھی۔ وہیں اذلان کی آنکھوں میں پہلی بار واضح غصہ ابھرا۔ تمہیں مر جانا چاہیے تھا۔ نقاب پوش شخص ہلکا سا ہنسا۔ اتنی جلدی بھول گئے مجھے؟ نقاب پوش شخص نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں صرف مردوں کو بھولتا ہوں۔ اذلان کی آواز پہلے سے بھی زیادہ سرد ہو گئی۔ بدقسمتی سے میں ابھی زندہ ہوں۔ غلطی میری تھی، ہاتھ ٹھیک کر دوں گا۔ عنایت خاموش کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی باتیں عنایت کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ جو سمجھ میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ نقاب پوش اس کا بچپن کا لنگوٹیا دشمن تھا جو بچپن میں اس بادشاہ کو چھوڑ گیا تھا مگر انتقام لینے واپس آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ عنایت نے آہستہ سے پوچھا۔ چول کی ماری سے مزید برداشت نہیں ہوا، جس سے تمہیں دور رہنا چاہیے۔ اذلان نے اس سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ مجال ہے کہ کمبخت سیدھا جواب دے دے، منحوس آدمی۔ وہ بڑے بڑا کر رہ گئی۔ نقاب پوش شخص ہنس پڑا۔ اب بھی لوگوں کو بچانے کی عادت نہیں گئی تمہاری؟ خاموش رہو۔ کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے کہیں سے تمہارا اصل چہرہ نہ نظر آ جائے۔ اذلان کی انگلی ٹریگر پر مزید مضبوط ہو گئی مگر اس نے گولی نہیں چلائی۔ عنایت یہ بات فوراً محسوس کی تھی۔ اگر تم اسے مارنا چاہتے ہو تو گولی کیوں نہیں چلاتے؟ اس نے سوال پر چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ پھر نقاب پوش شخص نے خود ہی جواب دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو وہ راز بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا جس کے لیے اس نے 10 سال خون بہایا ہے۔ عنایت کی نظریں فوراً اذلان کی طرف اٹھیں مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اچانک پیچھے سے دوبارہ فائرنگ کی آواز گونجی۔ سر، وہ لوگ قریب پہنچ گئے ہیں۔ ریحان کی آواز کمیونیکیشن ڈیوائس سے سنائی دی۔ اذلان نے ایک لمحے کے لیے نظریں بند کی جیسے کوئی فیصلہ کر رہا، اور پھر اس نے بندوق نیچے کر لی۔ آج نہیں، نقاب پوش شخص نے قہقہ لگایا۔ میں جانتا تھا تم یہی کرو گے۔ یہ کہتی اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا دھاتی ڈبہ نکالا اور زمین پر پھینک دیا۔ اگلے ہی لمحے پورا راستہ گھنے دھوئیں سے بھر گیا۔ عنایت کو کچھ دکھائی دینا بند ہو گیا۔ اس کے کھانستے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرے ساتھ رہو۔ وہ اذلان تھا۔ دونوں تیزی سے دھوئیں کے درمیان دوڑنے لگے اور چند لمحوں کے بعد وہ ایک زیر زمین پارکنگ میں پہنچ گئے جہاں سیاہ رنگ کی ایک گاڑی پہلے ہی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ سر، جلدی۔ اذلان نے پہلے عنایت کو گاڑی میں بٹھایا، پھر خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور گاڑی پوری رفتار سے پارکنگ سے باہر نکل گئی۔ عنایت ابھی بھی تیز سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اذلان کو غور سے دیکھا۔ اس کی سفید شرٹ کے کاندھے پر خون پھیل رہا تھا۔ تم زخمی ہو؟ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں لگ رہا۔ اذلان نے جواب دینے کے بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ گاڑی شہر سے نکل کر ایک سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی اور چند منٹ کے بعد وہ ایک پرانی حویلی کے سامنے رکی۔ عنایت نے حیرت سے عمارت کو دیکھا۔ یہ جگہ باہر سے ویران لگ رہی تھی مگر اندر داخل ہوتے ہی منظر بالکل مختلف تھا۔ جدید سیکیورٹی سسٹم، تربیت یافتہ محافظ اور ہر طرف خاموشی۔ یہ کیا ہے؟
میرا گھر نہیں ہے، ہاں میری پناہ گاہ ہے۔ ازلان نے مختصر جواب دیا۔ اسی لمحے ایک عمر رسیدہ خاتون تیزی سے اندر آئی۔ ازلان، پھر زخمی ہو گئے تم؟ انہوں نے پریشانی سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ انہا حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس سرد مزاج انسان کے چہرے پر نرمی دیکھی۔ ازلان نے آہستہ سے خاتون کا ہاتھ تھاما۔ میں ٹھیک ہوں خالہ جان۔ اس عورت کی نظر اچانک عنایہ پر پڑی۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر مسکرا دیں۔ تاخیر وہ لڑکی آ ہی گئی۔ عنایہ چونک گئی۔ آپ مجھے جانتی ہیں؟ آپ مجھے جانتی ہیں؟ عنایہ نے حیرت سے پوچھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں خاموشی پھیل گئی۔ ازلان کی خالہ جان نے چند لمحے عنایہ کو غور سے دیکھا، جیسے وہ اس کے چہرے میں کوئی پرانی یاد تلاش کر رہی ہوں۔ جانتی نہیں ہوں، تمہیں برسوں سے جانتی ہوں۔ عنایہ کے قدم وہیں رک گئے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ خالہ جان نے گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی جاتی ہیں۔ تمہاری کہانی بھی انہی میں سے ایک تھی۔ ازلان خاموش کھڑا تھا، سن رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح کوئی جذبات نہیں تھے۔ عنایہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں سب معلوم تھا؟ ازلان نے نظریں نہیں چرائیں۔ ہاں، اور تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا؟ کیونکہ سچ سننے کے لیے صرف ہمت نہیں، وقت بھی چاہیے ہوتا ہے۔ میری امی کہاں؟ اپنے گھر اب تک پہنچ گئی ہوں گی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا تاکہ تم میرے ہاتھ لگ سکو۔ عنایہ کے دل میں غصہ بھرا ہے۔ تمہیں فیصلہ کرنے کا حق کس نے دیا کہ مجھے کیا جاننا چاہیے اور کیا نہیں؟ ازلان خاموش رہا، کیونکہ اس سوال کا جواب اس کے پاس تھا بھی اور نہیں بھی۔ وہ جانتا تھا عنایہ کا غصہ درست تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ حقیقت پہلے بتا دیتا تو شاید وہ کبھی اس کے قریب نہ آتی۔ خالہ جان آہستہ بولے۔ عنایہ، تمہارے والد اور ازلان کے والد کبھی دشمن تھے؟ عنایہ نے چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ دشمنی تھی، ایک دوسرے کے جانی دشمن۔ پہلے دوستی تھی، بے انتہا دوستی، پھر دشمنی ہو گئی۔ دشمنی بعد میں بنائی گئی، کسی نے دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا تھا۔ ہال کی فضا بدل گئی۔ عنایہ نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ نہیں، تمہارے والد نے ازلان کے والد کو مروا ڈالا۔ عنایہ تڑپ اٹھی۔ میرے والد ایسے نہیں تھے۔ تم اپنے والد کو جانتی ہی کتنا ہو۔ جو تم دیکھتی ہو اور جو تم سوچتی ہو حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ عنایہ کی آواز بلند ہو گئی۔ میرے والد کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہنا۔ وہ غصے سے پلٹی اور وہاں سے جانے لگی، مگر دروازے تک پہنچتے رک گئی، کیونکہ سامنے میز پر ایک تصویر رکھی تھی، ایک پرانی تصویر جس میں اس کے والد ازلان کے والد کے ساتھ کھڑے تھے اور دونوں مسکرا رہے تھے۔ عنایہ نے آہستہ سے تصویر اٹھائی۔ یہ کب کی ہے؟ خالہ جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس دن کی جب ہمیں لگا تھا کہ ہم ایک خاندان۔ عنایہ خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگے۔ اگر سب جھوٹ تھا تو سچ کیا تھا؟ اسی وقت حویلی کے باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ ایک محافظ تیزی سے اندر آیا۔ سر، مسئلہ ہو گیا۔ ازلان فوراً متوجہ ہو۔ کیا ہوا؟ ریحان غائب۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عنایہ نے ازلان کی طرف دیکھا۔ کون ریحان؟ ازلان کے چہرے پر پہلی بار پریشانی نظر آئی۔ وہ شخص جس پر میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ یہ بھی ملا ہے سر۔ اس نے ایک لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ اصل دشمن آپ کے خون میں ہے سر۔ ازلان نے تصویر کے پیچھے لکھے الفاظ کو دوبارہ پڑھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص خاموش کھڑا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے سالوں سے جس جنگ کو ازلان باہر کے دشمنوں کے خلاف لڑتا آیا، کیا اس کی جڑیں اس کے اپنے خاندان تک جاتی ہیں؟ عنایہ خاموشی سے ازلان کو دیکھ رہی تھی اور پہلی بار اس شخص کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک چھپا ہوا درد بھی نظر آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ عنایہ نے بے اختیار پوچھ ہی لیا۔ ازلان نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں ٹھیک ہوں۔ جھوٹ بول رہے ہو؟ ازلان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ کیونکہ جو لوگ ہمیشہ مضبوط نظر آتے ہیں وہی سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ ازلان نے کچھ نہیں کہا۔ تم مجھے سچ بتا سکتے ہو؟ مکمل سچ۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سننے کے بعد انسان پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ازلان کے لہجے میں تلخی تھی۔ مجھے سچ سننا ہے، چاہے وہ کتنا بھی برا کیوں نہ ہو۔ ازلان چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا۔ 10 سال پہلے میرے خاندان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ سب نے یہی سمجھا کہ یہ دشمنوں کا حملہ تھا۔ وہ رکا۔ کس نے کیا تھا حملہ؟ عنایہ نے ڈوبتے ہوئے دل سے پوچھا۔ سن لو گی؟ اسے آزما رہا تھا۔ بکواس بند کرو بادشاہ، جواب دو کہ کس نے کیا تھا۔ وہ دھاڑی تھی۔ تمہارے باپ نے۔ کیا نہیں کروایا تھا؟ اور میرے باپ کو مار کر میری ماں کو میری آنکھوں کے سامنے نوچ لیا، جبکہ عنایہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم میری تھی بچپن سے، روز اول سے، مگر تم میرے ماں باپ کے قاتل کی بیٹی بن گئی۔
جبکہ عنایہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرے بابا کی موت؟ تو کیا تم نے؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھ نہ سکی۔ خوش قسمت تھا تمہارا باپ کہ پہلے ہی مر گیا، ورنہ میرے ہاتھ لگتا تو نہ مردوں میں شامل ہوتا نہ زندوں میں۔ ایسی جگہ جا کر وار کرتا کہ اس کی رگیں کٹ جاتی، اس کے جسم کو عبرت کا نشان بنا ڈالتا۔ وہ شفقت سے بول رہا تھا اور عنایہ کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ پہلی دفعہ اس نے اپنے باپ کی موت پر شکر کیا تھا۔ کیسے سہتے اس کے بابا اتنی تکلیف؟ وہ ایک شخص کی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اس کے بابا اس کے آئیڈیل تھے، ایسے کیسے وہ کسی کی جان لے سکتے تھے؟ کسی مطلب اپنے ہی دوست کی؟ یہ دوست! وہ سوچوں میں گم ہنکارا بھر کے رہ گئی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ عنایہ نے مڑ کر دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے قریب آنے والے ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ عنایہ نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، شاید مسئلہ تم نہیں ہو اذلان، شاید مسئلہ یہ ہے کہ تم نے کبھی کسی کو خود کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اذلان خاموش ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اس کے سامنے خوف کے بجائے حقیقت رکھی تھی۔ اسی لمحے ایک محافظ تیزی سے آیا۔ سر، ہمیں ریحان کی لوکیشن مل گئی ہے۔ اذلان فوراً متوجہ وہ کہاں ہے؟ وہ پرانے شہر کے گودام میں۔ اذلان کی آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ چلو، عنایہ نے فوراً کہا۔ میں بھی چلوں گی۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ خطرناک ہے، عنایہ نے پورا اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اور اب یہ صرف تمہاری جنگ نہیں رہی۔ اذلان نے اسے دیکھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ اکیلا نہیں، مگر دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس ملاقات کا انجام کیا ہونا ہے۔ تم؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اذلان کی آواز میں پہلی بار حیرت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سامنے کھڑا شخص خاموش مسکرا رہا تھا، وہ شخص جسے اذلان نے 10 سال پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا۔ عنایہ خوف اور حیرت کے درمیان کھڑی تھی۔ یہ کون ہے اذلان؟ اس نے دھیمی سی آواز میں پوچھا۔ اذلان کی نظریں اس شخص سے ہٹی نہیں رہی تھیں۔ میرے باپ کا ہمدرد اور میرے خاندان کے قاتل کے بعد مر جانے والا وہی آخری گواہ۔ اس شخص نے آہستہ سے قدم آگے بڑھایا۔ مرنا بھی ایک کھیل تھا اذلان، بالکل ویسے ہی جیسے تمہیں حقیقت سے دور رکھنا ایک کھیل تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ تم نے 10 سال مجھے اندھیرے میں رکھا۔ نہیں، تمہیں اندھیرے میں رکھنے والے اور لوگ تھے۔ میں تو صرف انتظار کر رہا تھا کہ تم سچ برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ عنایہ نے فوراً کہا۔ کون سا سچ؟ آخر سب مجھے ہی کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس شخص نے عنایہ کی طرف دیکھا۔ تمہارا باپ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے ہی دوست کو مروا گیا، اور پھر انہی لوگوں نے تمہارے باپ کی بھی جان لے لی۔ دوسروں کے دماغ پڑھنے والی اپنے باپ کا مکروہ چہرہ نہ پڑھ سکی۔ عنایہ نے سسکتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تم قاتل کی بیٹی ہو، تم ایک فرعون کی بیٹی ہو، وہ شخص بول رہا تھا جبکہ عنایہ کانپتی جا رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد اپنے باپ کی ہمدرد کی واپسی پر اذلان نے اپنا اصل قہر شہر والوں پر ڈھایا تھا۔ اپنے باپ کے قاتلوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر وہ اس دنیا کو خیر آباد کہہ چکا تھا۔ وجہ اس کی معصوم بیوی تھی، وہ عنایہ سے نکاح کر چکا تھا۔ مگر آج بھی دنیا بادشاہ سے خوف سے کانپتی تھی۔ وہ مظلوموں کا مددگار تھا اور ظالم کے لیے فرعون۔ ظالم اس سے آج بھی خوف کھاتے تھے، جبکہ مظلوم اس کے حق میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ وہ پہلے گینگسٹر تھا، جبکہ 7 لوگوں کے کروڑوں دعائیں تھیں۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ سب واقعی ختم ہو گیا؟ عنایہ نے کھڑکی کے پاس کھڑے اذلان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اذلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باہر پھیلے ہوئے باغ کو دیکھا۔ جنگیں کبھی مکمل نہیں ہوتی عنایہ، بس انسان سیکھ جاتا ہے کہ کن جنگوں کو لڑنا ہے اور کنہیں چھوڑ دینا ہے۔ کئی مہینے گزر چکے۔ وہ شہر جو کبھی بادشاہ کے نام سے خوفزدہ ہوتا تھا، اب اسے ایک مختلف نام سے جانتا تھا۔ ایک ایسا شخص جس نے اندھیرے سے نکل کر روشنی کا راستہ چنا تھا۔ عنایہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ رات جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم ایک خطرناک آدمی۔ اذلان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ خیر تھا تو، مگر اب کیسا لگتا ہوں؟ عنایہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اب تو تم مجھے جانے جہاں لگتے ہو، وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ تو اذلان کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ اسے یاد آیا وہ وقت جب لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے، جب اسے لگتا تھا کہ طاقت ہی سب کچھ ہے۔ مگر پھر ایک لڑکی آئی جس نے اس کے ہاتھ سے بندوق نہیں چھینی، بلکہ اس کے دل سے نفرت ہی نکال دی۔ تم نے مجھے بدل دیا عنایہ۔ عنایہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے؟ ہاں، کیونکہ تم پہلی انسان تھی جس نے میرے نام سے نہیں
میری خاموشی سے بات کی تھی۔ عنایت کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ اچھا ایسے نہ بولو، میں ایموشنل ہو جاؤں گی۔ وہ لاڈ سے اس کے کاندھے سے لگتی ہوئی بولی تو مسکرا کر اس کے گرد اپنا حصار باندھ گیا۔ ہوا کے ہلکے جھونکے سے باغ کے پھول لہرانے لگے۔ اذلان نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور عنایت چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اگر میں آپ کو نہ ملی تو؟ وہ اب چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم میری منزل تھی ازل سے اور اب تک میری ہی رہو گی۔ کیسے ممکن ہے کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ؟ کیسے ممکن تھا کہ تم میرے تک نہ آتی؟ اس کے لبوں پر جھک کر ان پر پیار نچھاور کرتا گھمبیرتا سے بولا۔ ایک ہاتھ اس کی شرٹ پر تھا جس کو دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ہم باہر ہیں اذلان۔ وہ شرم سے لال پڑتی اس کو احساس دلانے لگی۔ جب اذلان قہقہہ لگاتے اسے خود میں بھیج گیا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز آہستہ۔ ایسے کیسے بیبی گرل؟ بچہ پیدا کرنا ہے، 32 سال کا ہو گیا ہوں، تھوڑا سا تو تمہیں سہنا پڑے گا جانے من۔ اس کو مکمل بے حجاب کرتا وہ اس کے پورے وجود پر لب رکھنے لگا تھا۔ کچھ لوگ اپنی پوری زندگی طاقت حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں مگر انہیں کبھی سکون نہیں ملتا، اور کچھ لوگ ایک ایسے انسان کا انتظار کرتے ہیں جو ان کے تاج کے پیچھے چھپے زخموں کو دیکھ سکے۔ بادشاہ ایک ایسا نام تھا جس سے پورا شہر خوف کھاتا تھا، ایک ایسا بادشاہ جس کے فیصلے لوگوں کی قسمت بدل دیتے تھے، مگر کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس سرد مزاج انسان کے دل میں کتنے راز دفن تھے۔ عنایت سکندر ایک ایسی لڑکی تھی جو مجرموں کے ذہن پڑھ سکتی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ کسی مجرم کو پڑھتے پڑھتے وہ اپنی ذات کو ہی کھو دے گی۔